السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیف الدین اتنی اہم شخصیت نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، صلیبی نے کہا۔ جو ہم جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے۔ ہم آپ کے ہر ایک دوست اور ہر ایک دشمن کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو اپنے مشیر اور اپنے جاسوس دے رکھے ہیں۔ میں جو ایوبی کے علاقوں میں بھیس بدل بدل کر اور اپنے آپ کو خطروں میں ڈال کر مارا مارا پھر رہا ہوں، وہ صرف آپ کی بقا اور آپ کی ریاست کی توسیع کے لیے ہے۔ میں جو حالات دیکھ آیا ہوں ان کا تقاضا صرف یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کیا جائے۔ نور الدین زنگی مر گیا تو آپ سب آزاد ہو گئے، آپ قلعے دار سے خود مختار حکمران بن گئے۔ ایوبی مر گیا تو آپ اس سے دگنے علاقے کے حکمران بن جائیں گے جو آپ کے پاس ہے۔ جنگ و جدل کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے گا۔ میں تریپولی جا رہا ہوں۔ آپ کی فوج نے گھوڑوں اور اونٹوں کا جو نقصان اٹھایا ہے وہ میں بہت جلدی پورا کر دوں گا۔ ہتھیار بھی بھجواؤں گا، ہمت نہ ہاریں۔ ایوبی مر گیا تو ہم آپ کو اتنی مدد دیں گے کہ آپ سیف الدین الملک الصالح اور دوسرے تمام خود مختار امراء پر چھا جائیں گے، اور آپ کو وہی حیثیت حاصل ہو جائے گی جو آج صلاح الدین ایوبی کو حاصل ہے۔ اقتدار کی ہوس اور عیش پرستی نے گمشتگین کی عقل پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ اس کی عقل میں اتنی سی بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ صلیبی اپنی قوم کا نمائندہ ہے، اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے وہ اپنے قومی مقاصد کی خاطر کہہ اور کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا جاسوس اور تخریب کار تھا جو یہ دیکھتا پھر رہا تھا کہ سلطان ایوبی کے طوفان کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ میدان میں شکست کھا کر صلیبیوں نے یہی طریقہ بہتر جانا تھا کہ سلطان ایوبی کو قتل کر دیا جائے اور مسلمان حکمرانوں کو ایک دوسرے کا بھی دوست نہ رہنے دیا جائے، تاکہ سلطان ایوبی کے مرنے کے بعد یہ آپس میں لڑتے لڑتے ختم ہو جائیں اور صلیبیوں کو جنگ و جدل کے بعد دنیائے عرب کی حکمرانی مل جائے۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے مسلمان امراء کے دماغوں میں زر پرستی اور بادشاہی کا کیڑا ڈال دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے قتل سے تو شیخ سنان بھی دستبردار ہو گیا ہے، گمشتگین نے کہا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے 4 اور فدائی بھیج رکھے ہیں، لیکن وہ پر امید نظر نہیں آتا۔ اتنے زیادہ قاتلانہ حملے ناکام ہونے کے بعد سنان کو ایوبی کے قتل سے دستبردار ہی ہو جانا چاہیے، صلیبی نے کہا۔ ان حملوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فدائی حشیش کے نشے میں جاتے ہیں۔ ایوبی کو صرف وہ آدمی قتل کر سکتا ہے جو ہوش میں ہو اور دل کی گہرائیوں سے محسوس کرے کہ اسے صلاح الدین ایوبی کو اپنے ذاتی یا قومی جذبے سے قتل کرنا ہے۔ آپ شاید انسانی فطرت کو نہیں سمجھتے۔ ایوبی پر جو قاتلانہ حملہ کرنے جاتا ہے اس پر نشے کا اثر ہوتا ہے۔ جو ہی آگے سے مزاحمت ہوتی ہے نشہ اتر جاتا ہے اور حملہ آور اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی بجائے آپ کسی کو جذبات سے اندھا کر کے اور اس کے دل میں ایوبی کی نفرت پیدا کر کے اس کے قتل کے لیے بھیجیں تو وہ اسے قتل کر کے ہی رہے گا۔ شیخ سنان نے مجھے صلاح الدین ایوبی کے 4 چھاپہ مار دیے ہیں، گمشتگین نے کہا، اور کہا ہے کہ انہیں تیار کر کے ان سے سیف الدین کو قتل کراؤں۔ یہ چھاپہ مار سیف الدین کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس لیے یہ اسے قتل کرنے میں خوشی محسوس کریں گے۔ میں انہیں موقع فراہم کروں گا۔ سیف الدین کو موت کے جال میں لانا میرا کام ہے۔ کیوں نہ انہی کو صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے تیار کیا جائے، صلیبی نے کہا، لیکن انہیں حشیش یا کوئی اور نشہ نہ دیا جائے۔ ان پر جذباتیت کا نشہ طاری کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نشہ آپ بھی طاری کر سکتے ہیں، گمشتگین نے کہا۔ صلیبی نے تھیریسیا اور لیزا کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ لیزا نے کہا، میں چھاپہ ماروں کے کمانڈر کو تیار کر سکتی ہوں جس کا نام الناصر ہے، باقی 3 کو آپ سنبھالیں۔ تم الناصر کو سنبھالو، صلیبی نے کہا۔ دوسروں کو ابھی ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جہاں تک میں انسانی فطرت کو سمجھتا ہوں الناصر خود ہی اپنے ساتھیوں کو سنبھال لے گا۔ اس نے پوچھا، وہ ہیں کہاں؟ انہیں اس جگہ لے آؤ۔ الناصر کو الگ کمرہ دو اور اس کے ساتھیوں کو الگ کمرے میں رکھو، اور تم سب محتاط رہنا۔ سنان نے اس لڑکی پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ یہ لڑکی اسے اتنی پسند آئی ہے کہ اسے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ یہ لڑکی اس کے حوالے کر دوں۔
ورنہ میں اس کا مہمان نہیں قیدی ہوں گا۔ اس نے مجھے سوچنے کی مہلت دی ہے۔ اس کے متعلق آپ پریشان نہ ہوں، گمشتگین نے کہا۔ میں ان 4 چھاپہ ماروں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، آپ بھی اور یہ لڑکیاں بھی میرے ساتھ چلیں گی۔ الناصر اور اس کے تینوں ساتھیوں کو ان کمروں میں سے ایک میں لے کے جو صلیبی فوج کے افسروں کے لیے مخصوص تھا۔ الناصر کو الگ کمرہ دیا گیا، جو اس نے یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے جدا نہیں ہوگا۔ اسے تھیریسیا اور لیزا اپنے جال میں پھانسنے کے لیے الگ رکھنا چاہتی تھی۔ تم ان کے کمانڈر ہو، صلیبی نے اسے کہا، تمہیں اپنے ماتحتوں سے الگ رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اونچ نیچ کا رواج نہیں، ناصر نے کہا۔ ہمارا سلطان اپنی فوج کے ساتھ رہتا ہے، میں معمولی سا کماندار ہوں، اپنے ساتھیوں سے الگ رہ کر تکبر کا گناہ نہیں کروں گا۔ ہم تمہاری تعظیم کرنا چاہتے ہیں، صلیبی نے کہا۔ اپنے ہاں جا کر جو جی میں آئے کرنا، یہاں تمہیں تمہارے ماتحتوں کے ساتھ رہ کر ہم تمہاری توہین نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے چھاپہ مار کماندار اپنے سپاہیوں کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ مرتے ہیں، الناصر نے کہا۔ ہم موت کی منزل کے ہم سفر ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوا کرتے۔ اگر ہم آپ کے مہمان ہوتے تو شاید میں آپ کی بات مان جاتا۔ ہم آپ کے قیدی ہیں، ہماری قسمت ایک ہے، جو اذیت اور صعوبت ایک کو ملے گی اس سے ہم سب حصہ وصول کریں گے۔ ایک ساتھی کو زندہ رکھنے کے لیے ہم 3 ساتھی اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ کیا تم ہماری قید سے فرار ہونے کی کوشش کرو گے؟ گمشتگین نے مسکرا کر پوچھا۔ ہم آزاد ہونے کی کوشش ضرور کریں گے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، الناصر نے کہا۔ مر کر آزاد ہو جائیں یا تم سب کو مار کر۔ ہمیں قید میں رکھنا ہے تو ہمیں زنجیر میں ڈال دو، دھوکے نہ دو۔ ہم میدان کے مرد ہیں، ہم سیف الدین اور گمشتگین جیسے ایمان فروش نہیں ہیں۔ میں گمشتگین ہوں، گمشتگین نے کہا، حران کا خود مختار حکمران۔ تم نے مجھے ایمان فروش کہا ہے، میں آپ کو ایک بار پھر ایمان فروش کہتا ہوں، الناصر نے کہا۔ میں آپ کو غدار بھی کہتا ہوں، لیکن اب میں ایمان فروش ہوں نہ غدار۔ گمشتگین نے الناصر کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولا۔ دیکھ لو، جنگ ترکمان میں لڑی جا رہی ہے اور میں یہاں ہوں۔ اگر میں تمہارا دشمن ہوتا تو تمہیں اس طرح آزاد نہ رہنے دیتا جس طرح اب ہو۔ سیف الدین اور الصالح سے الگ ہو چکا ہوں، تمہیں عزت اور تعظیم سے اس قلعے سے لے جا رہا ہوں اور عزت سے رخصت کروں گا۔ تم ہو تو معمولی سے کماندار، لیکن تمہارے سینے میں صلاح الدین ایوبی کی عظمت اور جذبہ ہے۔ لیکن میں اپنے ساتھیوں سے الگ نہیں رہوں گا، الناصر نے کہا۔ مجھ سے یہ گناہ نہ کرائیں۔ نہ صحیح، صلیبی نے کہا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہو۔ اس وقت اس کے ساتھی ایک کشادہ اور خوشنما کمرے میں تھے، جہاں نرم و گداز بستر بچھے ہوئے تھے۔ وہاں ایک خادم بھی تھا، جس سے ان تینوں نے پوچھا تھا کہ یہ قلعے کا کون سا حصہ ہے اور یہاں کیا ہوتا ہے۔ خادم نے انہیں بتایا کہ یہ مہمانوں کے کمرے ہیں، یہاں صرف وہ مہمان رکھے جاتے ہیں جو اونچے رتبے کے باعزت لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تینوں چھاپہ مار دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ قیدیوں والا سلوک نہیں ہو رہا۔ وہ بہت تھکے ہوئے تھے، ایسے نرم بستروں پر انہیں فوراً نیند آ گئی اور وہ گہری نیند سو گئے۔ صلیبی اور گمشتگین نے الناصر کو بہت دیر اپنے ساتھ رکھا، اس کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہوئے ایسی باتیں کرتے رہے جن سے الناصر کے جذبے کی تیزی اور تندی کچھ کم ہو گئی۔ یہ ان دونوں کی کامیابی کا پہلا قدم تھا۔ لیزا اس کمرے سے نکل گئی تھی۔ الناصر اس وقت اس کمرے سے نکلا جب اس کے ساتھی گہری نیند سو گئے تھے۔ وہ برآمدے میں جا رہا تھا، ایک نسوانی آواز نے اسے سرگوشی میں پکارا۔ وہاں اندھیرا تھا، وہ رک گیا۔ ایک تاریک سایہ آگے آیا۔ یہ لیزا تھی جس نے الناصر کا بازو پکڑ کر کہا، اب تمہیں یقین آ گیا ہے کہ میں جن نہیں انسان ہوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، الناصر نے جھنجھلاہٹ سے کہا۔ میں قیدی ہوں اور میری یوں عزت کی جا رہی ہے جیسے میں شہزادہ ہوں۔ تمہاری حیرت بجا ہے، لیزا نے کہا، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ گمشتگین نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کی دشمنی ترک کر دی ہے۔ اب وہ ایوبی کے کسی فوجی کو جنگی قیدی نہیں سمجھتا۔
تم اور تمہارے ساتھی خوش قسمت ہیں کہ تم یہاں آئے ہو اور گمشتگین یہاں تھا۔ دوسری وجہ میری ذات ہے۔ تم میری حیثیت اور رتبے کو نہیں جانتے۔ میں تمہاری نظر میں بدکار لڑکی ہوں جو حکمرانوں اور اعلیٰ حکام کی تفریح کا ذریعہ بنتی ہوں۔ یہ سب غلط ہے اور تمہارا وہم ہے۔ لیزا نے اسے بازو سے پکڑا اور کہا، آؤ یہاں سے دور جا بیٹھیں، آ جاؤ، میں تمہارے وہم دور کرنا چاہتی ہوں، پھر تم آزاد ہو۔ میرے متعلق جو رائے قائم کرنا چاہو کر لینا۔ قلعے کا یہ حصہ خوشنما تھا، کھلا میدان تھا جس کے وسط میں چٹانیں تھیں، ان کے ارد گرد سبزہ تھا، سبزے میں پھولدار پودے اور درخت تھے۔ قلعہ بہت وسیع و عریض تھا۔ لیزا الناصر کو باتوں میں الجھا کر کمروں سے دور چٹان کے دامن میں لے گئی جہاں پھولوں کی مہک تھی۔ وہ جب ادھر جا رہے تھے اس وقت سلیبی اور تھیریسیا ایک دیوار کے ساتھ کھڑے چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ لیزا اسے قابو میں لے لے گی، سلیبی نے کہا۔ لڑکی جذباتی ہے، تھیریسیا نے کہا، اپنے فرائض سے گھبرا کر اسی کے پاس جا بیٹھی تھی، اتنی کچی بھی نہیں، اس عمر میں اسے باہر کی ڈیوٹی پر نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ سلیبی نے کہا، ہم ساتھ ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں کرے گی۔ لیزا الناصر سے کہہ رہی تھی، تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں تم پر اتنی مہربان کیوں ہو گئی ہوں؟ تم نے مجھے اپنا دشمن سمجھ کر یہ بات پوچھی تھی۔ میں تمہیں یقین نہیں دلا سکی کہ دشمنی تمہارے اور میرے بادشاہوں کے درمیان ہے۔ میری اور تمہاری کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اور دوستی بھی کیا ہو سکتی ہے؟ الناصر نے پوچھا۔ لیزا نے گہری آہ بھری اور بازو الناصر کے کندھوں پر رکھ کر کہا، تم پتھر ہو۔ میں نے سنا تھا کہ مسلمانوں کے دل ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں۔ مذہب کو ذرا دیر کے لیے الگ رکھ دو، اپنے آپ کو مسلمان اور مجھے عیسائی نہ سمجھو۔ ہم دونوں انسان ہیں، ہمارے سینوں میں دل ہیں۔ کیا تمہارے دل میں کوئی خواہش، کوئی پسند اور کسی چیز سے پیار نہیں ہے؟ ہے اور ضرور ہے۔ تم مرد ہو، تم اپنے دل پر قابو پا سکتے ہو، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ میرا دل بے قابو ہو گیا ہے، تم میرے دل میں اتر گئے ہو۔ ہم تمہیں نشے کی حالت میں قلعے میں لائیں تو شیخ سنان نے حکم دے دیا کہ ان چاروں کو تہہ خانے میں بند کر دو۔ اگر تمہیں وہاں لے جاتے تو تم وہاں سے لاش بن کر نکلتے۔ میں تم جیسے خوبصورت جوان کا یہ انجام برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے شیخ سنان سے کہا کہ یہ تمہارے نہیں ہمارے قیدی ہیں اور یہ ہماری تحویل میں رہیں گے۔ اس بوڑھے کے ساتھ مجھے اور تھیریسیا کو بہت دیر جھک جھک کرنی پڑی۔ اس نے ایک شرط بتائی، کہنے لگا، تم انہیں تہہ خانے سے بچانا چاہتی ہو تو میری خوابگاہ میں آ جاؤ۔ میرے دل میں اس بوڑھے کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ میں نے پس و پیش کی تو اس نے کہا، یہ چاروں تہہ خانے میں جائیں گے یا تم میری خوابگاہ میں آؤ گی۔ مجھے بڑی شدت سے محسوس ہوا کہ میں تمہیں آج سے نہیں بچپن سے چاہتی ہوں، اور میں تمہاری خاطر اپنا جسم، اپنی جان اور اپنی آبرو قربان کر دینے کی ہمت رکھتی ہوں۔ کیا تم نے اپنی آبرو قربان کر دی ہے؟ الناصر نے تڑپ کر پوچھا۔ نہیں، لیزا نے کہا، میں نے اسے وعدے پر ڈالا ہے۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر مہلت دے دی ہے کہ ہم قلعے میں آزاد رہیں گے لیکن ہم اس کے قیدی ہوں گے۔ میں تمہاری آبرو کی حفاظت کروں گا، الناصر نے کہا۔ کیا تم نے میری محبت کو قبول کر لیا ہے؟ لیزا نے بھولے بھالے لہجے میں پوچھا۔ الناصر نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ تو اسے ٹریننگ میں بتایا گیا تھا کہ سلیبی لڑکیاں حسن و جوانی اور حسین فریب کا جال کس طرح بچھایا کرتی ہیں، لیکن یہ زبانی ہدایات تھیں جن کی حیثیت وعظ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھی۔ اسے ایسے جال سے بچنے کی عملی ٹریننگ نہیں دی گئی تھی، نہ دی جا سکتی تھی۔ اب ایک سلیبی لڑکی نے جال بچھایا تو انسانی فطرت کی کمزوریاں الناصر کی ذات سے ابھر آئیں اور اس کی عقل و دانش پر غالب آنے لگیں۔ وہ ریگزاروں اور بیابانوں میں موت کے ساتھ کھیلنے والا انسان تھا۔ اس کے احساسات ریت میں دبے رہتے تھے۔ اس نے لیزا جیسی دلکش لڑکی بھی نہیں دیکھی تھی۔ جہاں تک دیکھنے کا تعلق تھا، لیزا کے حسن اور تلسماتی اثر والے جسم نے اس پر کچھ اثر نہیں کیا تھا، مگر اب لیزا کے کھلے بکھرے ہوئے ریشم جیسے ملائم بال اس کے ایک گال سے کبھی اس کے بازو سے مس کر جاتے تھے۔ اس کے وجود میں لہر سی دوڑ جاتی اور وہ ہر بار
اپنے جسم کے اندر لرزہ سا محسوس کرتا تھا۔ کئی بار ایسے ہوا تھا کہ دشمن کے تیر اس کے جسم کو چھوتے ہوئے گزر گئے تھے۔ برچھیوں کی انیوں نے اس کی کھال چیر دی تھی۔ وہ کبھی ڈرا نہیں تھا۔ جسم کو چھو کر گزرتے تیروں اور برچھیوں نے اس کے جسم پر ایک لمحے کے لیے بھی لرزہ طاری نہیں کیا تھا۔ موت کئی بار اس کے ساتھ لگ کر گزر گئی تھی۔ اس کے احساسات میں ذرا سی بھی ہلچل پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں لگائی ہوئی آگ کے شعلوں میں سے بھی گزرا تھا، مگر کمزور سی ایک لڑکی کے بالوں کے لمس سے اس کے وجود میں بھونچال آ گیا۔ اس نے اس لمس سے بچنے کی ویسی کوشش نہ کی جیسی وہ تیروں اور برچھیوں سے بچنے کے لیے کیا کرتا تھا، اور جب لیزا اس کے اور زیادہ قریب ہو گئی تو الناصر نے محسوس کیا کہ لڑکی ابھی اس سے دور ہے۔ لیزا کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ اپنے شکار کو کس طرح ہپناٹائز کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کر لیا۔ الناصر کو ایسی پیاس محسوس ہونے لگی جو صحرا کی پیاس سے بہت مختلف تھی۔ پانی اس پیاس کو نہیں بجھا سکتا تھا۔ جو رات گزرتی جا رہی تھی، الناصر کی اصلیت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے تو الناصر کا جسم کانپا تھا، پھر اس کا ایمان لرز گیا۔ جذبے کی بنیادیں ہل گئیں اور جذبات کے جھکڑ اور زیادہ تند ہو گئے۔ ہاں، الناصر نے مخمور آواز میں کہا، میں نے تمہاری محبت کو قبول کر لیا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا تم مجھے یہ کہو گی کہ میں تمہارے ساتھ چلوں، اپنا مذہب چھوڑ دوں اور تم میرے ساتھ شادی کر لو گی؟ میں نے ایسی کوئی بات نہیں سوچی، لیزا نے کہا۔ اگر تم نے میرا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا ہے اور تم ہمیشہ کے لیے مجھے اپنی رفیقہ بنانا چاہتے ہو تو میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گی۔ تم مجھ سے قربانی مانگو، لیکن مجھے وہ محبت دو جو ناپاک نہ ہو۔ عارضی محبت تو میں جہاں سے چاہوں حاصل کر سکتی ہوں، تمہیں میری روح نے چاہا ہے۔ الناصر پر طلسم طاری ہو چکا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی۔ الناصر وہاں سے اٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ لیزا نے اسے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں چلا جائے، پکڑے جانے کی صورت میں انجام اچھا نہیں ہوگا۔ الناصر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ وہ لیٹ گیا لیکن اسے نیند نہ آئی۔ لیزا اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو تھیریسیا کی آنکھ کھل گئی۔ اتنی دیر؟ تھیریسیا نے کہا۔ تو کیا پتھر ایک پھونک سے موم ہو جایا کرتے ہیں؟ لیزا نے کہا۔ پتھر زیادہ سخت تو نہیں؟ تھیریسیا نے پوچھا۔ مجھے ناکامی کی توقع تو نہیں تھی، لیزا نے جواب دیا، لیکن مجھے ترکش کا آخری تیر بھی چلانا پڑا۔ وہ پوری طرح میرا غلام ہو گیا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ خود ہی کہیں موم نہ ہو جانا، تھیریسیا نے کہا۔ آدمی خوبصورت ہے، لیزا نے کہا اور ہنس پڑی۔ کہنے لگی، مجھے اتنا بھی بھولا بھالا نہ سمجھو، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ مجھے اس قسم کے بھولے مرد اچھے لگتے ہیں جن کے کردار میں کوئی فریب نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے یہ آدمی اس لیے مجھے اچھا لگا ہے کہ میں سیف الدین جیسے بوڑھے اور عیاش مردوں کے ساتھ رہ کر ان سے متنفر ہو گئی ہوں۔ الناصر سے بھی متنفر ہی رہنا، تھیریسیا نے کہا۔ محبت کے جھانسے کو اور زیادہ طلسماتی بنا لینا۔ یاد رکھنا کہ اس کے ہاتھوں ہمیں صلیب کے سب سے بڑے دشمن صلاح الدین ایوبی کو قتل کرانا ہے۔ تھیریسیا نے اسے کچھ اور ہدایات دی، ایک دو نئے طریقے بتائے اور وہ سو گئی۔ الناصر ابھی تک جاگ رہا تھا۔ تنہائی میں اس نے لیزا کی باتوں اور اظہار محبت پر غور کیا تو اس کا ذہن تقسیم ہو گیا۔ اسے اپنی ٹریننگ یاد آئی جس میں اسے صلیبی لڑکیوں کے جادو بھرے جھانسوں کے متعلق بتایا گیا تھا۔ لیزا اسے حسین فریب نظر آنے لگا، لیکن اس کے ذہن میں یہ خیال بھی غالب آ جاتا تھا کہ یہ فریب نہیں۔ جہاں تک جسم اور چہرے مہرے کا تعلق تھا، الناصر میں بہت کشش اور جاذبیت تھی۔ اپنے ان اوصاف سے وہ خود بھی آگاہ تھا۔ انسانی فطرت کی کمزوریاں بھی الناصر کو وہم اور وسوسوں اور خوش فہمیوں میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ ایسے ایک آدمی نے جگایا اور کہا کہ اسے تھیریسیا نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ وہ چلا گیا۔ اس کمرے میں تھیریسیا اکیلی تھی۔ بیٹھو الناصر، تھیریسیا نے کہا، میں تمہارے ساتھ بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ الناصر اس کے سامنے بیٹھ گیا تو تھیریسیا نے کہا، میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ رات لیزا تمہیں باہر لے گئی یا تم اسے لے گئے تھے۔
میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ لڑکی بہت بھولی اور معصوم ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے، لیکن میں اسے اور تمہیں اجازت نہیں دے سکتی کہ اس طرح رات بھر باہر بیٹھے رہو۔ لزا کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے ایسی کوشش نہیں کی، الناصر نے کہا۔ ہم دونوں باتیں کرتے کرتے ذرا دور نکل گئے تھے۔ میں لزا کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ تمہاری محبت میں ایسی پاگل نہ بنے کہ اسے کسی کا ہوش ہی نہ رہے، تھیریسیا نے کہا۔ میں تم سے امید رکھوں گی کہ اس کی کم عمری اور جذباتیت سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ لزا تمہاری طرح شہزادی ہے، الناصر نے کہا، اور میں تمہارا قیدی ہوں۔ میں ایک حقیر انسان ہوں۔ لزا کا مذہب کچھ اور ہے اور میرا کچھ اور۔ شہزادی اور قیدی میں اتنی محبت نہیں ہو سکتی۔ تم عورت کی فطرت سے شاید واقف نہیں، تھیریسیا نے کہا۔ شہزادی اپنے قیدی کو دل دے بیٹھے تو اسے شہزادہ سمجھ کر اپنے آپ کو اس کا قیدی بنا لیا کرتی ہے۔ محبت مذہب کی زنجیریں توڑ دیا کرتی ہے۔ میں اس کے ساتھ بات کر چکی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میرا جینا اور میرا مرنا الناصر کے لیے ہے۔ وہ کہے گا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو تو میں گلے سے سلیب اتار کر پھینک دوں گی۔ تم نہیں جانتے الناصر، لزا نے صرف تمہاری خاطر شیخ سنان کو ناراض کر دیا ہے۔ وہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو قید میں ڈال دینا چاہتا ہے، لیکن لزا نے اس کے ساتھ دشمنی مول لے کر تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہے۔ سنان نے لزا کو جو شرط بتائی ہے وہ صرف اس لڑکی کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے جسے کسی کی محبت نے اندھا کر رکھا ہو۔ اگر ہم اس قلعے سے جلدی نہ نکل سکے تو لزا یہ شرط مان لے گی۔ کیا تمہارے دل میں لزا کی اتنی ہی محبت ہے جتنی اس کے دل میں ہے؟ اگر وہ لڑکی ہو کر میری محبت کا اعتراف کرتی ہے اور اس کے اظہار سے نہیں ڈرتی تو میں انکار کیوں کروں؟ میں مرد ہوں، میرے دل میں لزا کی محبت ہے۔ میں تم سے صرف یہ التجا کرتی ہوں کہ اسے دھوکہ نہ دینا، تھیریسیا نے کہا۔ تم ہمارے قیدی نہیں ہو۔ گمشتگین تمہیں اپنا مہمان سمجھ رہا ہے۔ الناصر کا ذہن جو لزا کے متعلق دو حصوں میں بٹ گیا تھا صاف ہو گیا۔ اس پر لزا کی محبت کا نشہ طاری ہو گیا اور وہ اسے دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ اس نے تھیریسیا سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ تھیریسیا نے اسے بتایا کہ وہ رات بھر جاگتی رہی ہے، دوسرے کمرے میں سوئی ہوئی ہے۔ تھیریسیا کا تیر نشانے پر لگا۔ اس نے لزا کے طلسم کو الناصر کی عقل پر پوری طرح طاری کر دیا۔ یہی اس کا مقصد تھا۔ یہ لڑکیاں انتہا درجے کی چالاک تھیں، یہی ان کی تربیت تھی۔ وہ انسانی کمزوریوں کے ساتھ کھیلنا خوب جانتی تھی۔ الناصر وہاں سے اٹھا تو وہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں گیا تو ساتھیوں نے اسے پوچھا کہ وہ کہاں گیا تھا۔ اس نے جھوٹ بولا اور انہیں تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنے فرض سے پرے ہٹنے لگا تھا۔ صلیبی گمشتگین کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ گمشتگین اسے کہہ رہا تھا کہ وہ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو 1-2 دنوں میں حران لے جانا چاہتا ہے۔ اتنے میں تھیریسیا آ گئی۔ اس نے ان دونوں سے کہا، ان چھاپا ماروں کا کمانڈر ہمارے جال میں آ گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ کس طرح الناصر کے دل پر لزا کا قبضہ مکمل اور پختہ کر دیا ہے۔ اس نے کہا، اس آدمی کو صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آدمی کتنے وقت میں اپنی اصلیت کو بھول کر اپنے سلطان کے قتل کے لیے تیار ہوتا ہے۔ میں ان چاروں کو 1-2 دنوں میں حران لے جانا چاہتا ہوں، گمشتگین نے کہا۔ کیا تم دونوں یا اکیلی لزا میرے ساتھ چلے گی اور میرے ساتھ رہے گی؟ قتل کے لیے الناصر کو لزا ہی تیار کرے گی۔ میں لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، صلیبی نے کہا۔ میں زیادہ دن رک نہیں سکتا۔ مجھے اپنے حکمرانوں کو جلدی یہ اطلاع دینی ہے کہ حلب، موصل اور حران کی فوجیں بالکل بیکار ہیں اور ان فوجوں کے سالار سوائے بھاگنے کے اور کچھ نہیں جانتے ہیں۔ میں انہیں صورتحال سے آگاہ کر کے صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کا کوئی اور طریقہ اختیار کرنے کا مشورہ دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے آپ لوگوں کو جو مدد ملتی ہے وہ بند کر دی جائے۔ ایسا نہ کہو، گمشتگین نے منت سماجت کے لہجے میں کہا۔ مجھے ایک موقع دو، میں ایوبی کو قتل کرا دوں گا، پھر دیکھنا میں کس طرح فاتح بن کر دمشق میں داخل ہوتا ہوں۔ یہ دونوں لڑکیاں یا صرف لزا مجھے دے دو۔ اس نے چھاپا ماروں کے کماندار پر قبضہ کر لیا ہے، وہ اسے تیار کر لے گی۔ الناصر صلاح الدین ایوبی کے پاس بلا روک ٹوک جا سکتا ہے،
کیونکہ یہ اس کا چھاپا مار ہے۔ وہ ایوبی کو آسانی سے قتل کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی تو سوچو، لذا کو آپ لے گئے تو الناصر میرے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ کچھ مباحثے کے بعد صلیبی نے کہا، حران جانے کی بجائے ہم یہیں رکے رہتے ہیں۔ یہ دونوں لڑکیاں الناصر کو تیار کر لیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے تینوں ساتھیوں کو بھی تیار کیا جا سکے۔ ان کے دلوں میں صلاح الدین ایوبی کی نفرت پیدا کرنی ہے۔ الناصر کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ بہت کچا آدمی ہے، تھیریسیا نے کہا، لذا اس کی عقل پر قابض ہو چکی ہے۔ 2-3 ملاقاتوں کے بعد وہ لذا کے اشاروں پر ناچنے لگے گا۔ آج ان چاروں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ۔ کھانے کا وقت ہوا تو الناصر اور اس کے ساتھیوں کو بھی کھانے کے کمرے میں بلا لیا گیا۔ ان کے ساتھ دوستانہ بے تکلفی پیدا کر لی گئی۔ کھانا ابھی رکھا نہیں گیا تھا کہ شیخ سنان کے ایک خادم نے آ کر صلیبی سے کہا کہ اسے سنان نے بلایا ہے۔ صلیبی چلا گیا۔ اس لڑکی کے متعلق تم نے کیا سوچا ہے؟ شیخ سنان نے پوچھا۔ میں جب جاؤں گا تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، صلیبی نے جواب دیا۔ تمہارے جانے تک لڑکی میرے پاس رہے گی، سنان نے کہا۔ میں آج ہی چلا جاؤں گا۔ جاؤ، شیخ سنان نے کہا، اور لڑکی کو یہیں چھوڑ جاؤ۔ تم اسے قلعے سے باہر نہیں لے جا سکو گے، سنان، صلیبی نے کہا۔ اس قلعے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ مجھے للکارنے کی جرت نہ کرو۔ معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ ابھی ٹھکانے نہیں آیا، شیخ سنان نے کہا۔ آج رات لڑکی کو تم خود میرے پاس لے آنا۔ خود جاؤ یا رہو۔ اگر تم رات لڑکی کو نہ لائے تو تم تہ خانے میں اور لڑکی میرے پاس ہوگی۔ جاؤ، ٹھنڈے دل سے سوچ لو۔ صلیبی کھانے کے کمرے میں داخل ہوا۔ سب بے تابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ پھنکار رہا تھا، کہنے لگا، سنو دوستو، شیخ سنان نے مجھے للکار کر کہا ہے کہ آج رات لذا اس کے پاس ہوگی۔ اس نے مجھے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ لذا کو میں خود اس کے پاس لے جاؤں، اور اگر میں نہ لے گیا تو وہ مجھے تہ خانے میں ڈال دے گا اور لذا کو لے جائے گا۔ آپ اگر تہ خانے میں چلے گئے تو کیا ہم مر جائیں گے؟ الناصر نے کہا، وہ لذا کو نہیں لے جا سکے گا۔ لیکن یہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے الناصر؟ اس کے ایک ساتھی نے پوچھا۔ تم اپنے آپ کو ہمارا قیدی نہ سمجھو، گمشتگین نے کہا، یہ مصیبت ہم سب کے لیے آ رہی ہے۔ تم ہمارے نہیں، شیخ سنان کے قیدی ہو، صلیبی نے کہا۔ تم ہمارا ساتھ دو، ہم باہر جا کر تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اب یہاں سے نکلنے کی سوچو۔ مجھے شیخ سنان نے اجازت دے رکھی ہے کہ ان چاروں کو اپنے ساتھ لے جاؤں، گمشتگین نے کہا۔ میں انہیں آج لے جا رہا ہوں، جلدی جلدی کھانا کھا لو، مجھے شام سے بہت پہلے روانہ ہونا ہے۔ گمشتگین کا دماغ بہت تیز تھا۔ اس نے کھانے کے دوران سب کو بتا دیا کہ اس نے کیا سوچا ہے۔ کھانا کھا کر اس نے اپنے خادموں اور باڈی گارڈوں کو بلایا اور کہا کہ وہ فوراً قلعے سے روانہ ہو رہا ہے، سامان فوراً باندھ لیا جائے۔ اسی وقت اس کا قافلہ تیار ہونے لگا۔ اس کے اپنے گھوڑے کے علاوہ 4 گھوڑے باڈی گارڈوں کے تھے، 4 اونٹ تھے جن پر کھانے پینے کے سامان کے علاوہ خیمے لادے گئے۔ سفر لمبا تھا، اس لیے خیمے ساتھ رکھے گئے تھے، انہیں ان کے بانسوں پر لپیٹا گیا تھا۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔